میرے مسلمانوں کلیجہ تھام لو، میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ کیسے میں بیان کروں کہ وہ نبی جو میدان کارزار میں اپنی بہادری کے کرشمے دکھا رہا، وہ نبی جو کہتا تھا انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں، جب سارے مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو تنہا غزوہ حنین میں وہ نبی تلوار لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا اور کہا لوگو میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں، انا ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ جسے اپنے تلوار کے ہنر آزمانے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اس دن نبی سے بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ وہ نبی آج بیماری کی حالت یہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فضل ابن عباس جو آپ کے چچیرے بھائی تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب جو آپ کے داماد بھی تھے اور چچیرے بھائی تھے، ان دونوں نے بغلوں سے نبی کائنات کو پکڑا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور نبی کائنات ٹیک لگائے ہوئے تھے اور قدم مبارک زمین سے گھجٹ رہے تھے۔ سن 11 ہجری 29 سفر پیر کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے قبرستان۔ واپسی پر آپ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوا، یہ مرض کا آغاز تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیر کا دن تھا، مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے ان کے اوپر نظر ڈالی نبی نے اور لبوں پہ تبسم مسکراہٹ کھیل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پھر پردہ گرا دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پانی منگایا گیا، آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، چہرہ پوچھتے جاتے تھے، چہرے کے اوپر فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اپنا دست مبارک یا اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ اب مجھے شہداء میں، نبیوں میں، صدیقین میں، صالحین میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ اتنا کہنا تھا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کے دست مبارک جو اٹھے ہوئے تھے وہ نیچے کو گرے اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ لڑک گیا، اور اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
तमाम किस्म की हम्द व सना किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हबीब मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज बतारीख़ 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 5 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी के इस खुतबे जुमा में जो मस्जिद फ़िरदौस अहले हदीस मुशीराबाद हैदराबाद के इस जामा मस्जिद में देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिस मौजू पर इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से गुफ्तगू करने का अहबाब मुशीराबाद ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है और जिस मौजू के ऊपर रोशनी डालने के लिए मुझ नाचीज़ से दरख्वास्त की है, वो मौजू सरवर कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात पर है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख़, जिसमें कायनात के इमाम रूए ज़मीन के पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन, हम बेकसों के सहारा, बेकसों के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ में अल्लाह से जा मिले। आपकी वफ़ात हो गई, आप अपने मालिक हकीकी को प्यारे हो गए। वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किन ज़ुबानों से हम बयान करें, किन लफ्ज़ों को हम लाएं, और कहाँ से वो कलेजा और वो जिगर लाएं कि हम उसे बयान करें, और कहाँ से वो कान आप लाएंगे जिन कानों से अपने प्यारे नबी, अपने माँ और बाप, भाई और बहन, आल औलाद, कायनात में तमाम चीज़ों से अल्लाह के बाद जो महबूब और जो प्यारे हैं उनकी वफ़ात का तज़किरा सुने। कहाँ से वो कान लाएंगे, कहाँ से वो कलेजा होगा, कहाँ से वो अल्फाज होंगे जो उन हालात को बयान करने के लिए, कहाँ से वो अल्फाज होंगे और कैसे होंगे, कैसे किए जाएं। बहरहाल लोगों की ख्वाहिश, आप हजरात की आरज़ू कि आज 12 रबीउल अव्वल को जहाँ बहुत सारे भोले भाले, अनपढ़, गंवार और जाहिल और बदनसीब दीन इस्लाम से दूर न समझने वाले, नबी कायनात के मिजाज को न जानने वाले, इस्लाम की तबीयत और अल्लाह के दीन को न समझने वाले, ढोल और ताशे और गलियों और कूचों को सजाने और झंडियों में वफ़ात रसूल को मीलाद का नाम देकर, जश्न का नाम देकर, खुशी और मसरत के शराबों में डूबे हुए मस्ती खोर चंद नाआक़िबत अंदेश मुसलमान, जो अपनी मंजिलों से दूर, अपने मकसद ज़िंदगी को भूले हुए, अपने दीन से भटके हुए, शिर्क व बिदअत की गंदी नालियों में छिचकने वाले और कुफ्र और इल्हाद के इस घटाटोप अंधेरों में टामक टोइयाँ मारने वाले, इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल का झूठा दावा करने वाले, अल्लाह के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हनीफ पर पट्टा लगाने वाले मेरे अजीज़ों, आज का दिन वो दिन है जिस दिन के बारे में बयान करने के लिए फातिमतुज़ ज़हरा ने भी अपना कलेजा फाड़ दिया था। आज का वो दिन है जिस दिन के बयान करने और जिसके सुनने के लिए सैयदना फारूक आज़म ने भी अपने होशो हवास खो दिए थे। और आज एक हम जैसे टुटपुजिए मुसलमान जो अल्लाह के नबी के नाम पर रोटियां सेंकते हैं, खाना खाते हैं, बिरयानियां तोलते हैं, अपने जहन्नम को भरने के लिए जिद्दोजहद करते हैं,
اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بار الہ ان شرک و بدعت کے گندی نالیوں میں سچکنے والے کیڑوں کو اللہ انسان بنا دے مولا۔ اللہ تعالیٰ انہیں حیوانوں سے بھی حیوانوں جیسی نہیں بلکہ ان سے بہتر زندگی عطا فرما دے مولا۔ عزیزان گرامی قدر، میں کیا بیان کروں اور کیا آپ سنیں گے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مختصر جھلکیاں اور صحابہ کرام کے سینوں پر رنج و غم کے علم اور اس کے پہاڑ ٹوٹنے والوں کا تذکرہ میں مختصر آپ کی خدمت میں کروں تاکہ ایمان کو تازگی ملے اور اس گھٹا ٹوپ بدعات کے اندھیروں میں روشنی، ہدایت کی چمک اور ہدایت کی روشنی کا ایک دیا آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ میرا مقصد وہی ہے تاکہ یہ بھٹکنے والی مظلوم امت، چاروں طرف سے کفر کے شکنجے میں جکڑی ہوئی یہ انسانیت اور یہ انسان کے اندر جکڑے ہوئے یہ بد نصیب مسلمان، بے راہ رو مسلمان جو ڈی جے، گاجے اور باجے اور شراب اور قوالیوں اور ناچ اور گانے اور بھنگڑے اور اس طرح کے نبی کا نام، نبی کے دین پر پٹا لگانے والے یہ بد نصیب مسلمان تاکہ ان چراغوں سے کم از کم کچھ ہدایت کی روشنیاں پا جائیں۔ عزیزان محترم، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اسی درد کے پیش نظر آپ نے آج کی مناسبت سے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ میں تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا آپ کی، تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں کو دھل سکیں اور ہم بھی اپنے نبی کو یاد کر کے، اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے وفات کو یاد کر کے ہم بھی یہ آرزو کر سکیں کہ کاش ہمیں بھی اپنے نبی کی صحبت حاصل ہو۔ کاش میدان محشر میں جب کوئی ہمارا مددگار نہ ہو، جب کوئی ہمارے گناہوں کی سفارش کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے مولا، ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کے لیے سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے بھائی بہن کے لیے سفارش کرنے والا بنائے۔ اللہ میں ہمارے نبی کو ہمارے لیے اپنے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بنائے، اور اپنے نبی کی سفارش میں اللہ کے حبیب کے پہلو بہ پہلو، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے اوپر، ماں باپ پر، ہمارے بھائی بہنوں پر، بچوں پر، بیویوں پر، اللہ بچوں پر، سب کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے آگ کو حرام فرمائے اور جنت کو واجب فرمائے مولا۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کی تکمیل ہو چکی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی ہو گئی۔ 63 برس آپ کے اوپر گزر گئے۔ آپ نے 13 برس مکی زندگی اور 10 سال مدینے کی زندگی گزاری۔ 13 سال صرف نبی کائنات نے دعوت توحید کے اوپر اپنی زندگی کو صرف کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے اللہ کے بندو، تمام بتوں سے، تمام اصنام سے، تمام غیر اللہ سے اپنے رشتوں کو کاٹ کر ایک اللہ کی طرف اپنے رشتوں کو جوڑ لو، اپنے تعلق کو جوڑ لو، دنیا کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، جنت بھی تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ 13 سال تک نبی کائنات نے اسی ایک نقطے کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور آپ نے سمجھایا۔ 10 سال کی زندگی مدینہ منورہ میں نبی کائنات نے گزاری، جس میں آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال، حرام، سنن، نوافل اور جتنی عبادات و بندگی کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے جو طور اور طریقے تھے، اللہ کے حبیب نے اپنے نبی کے ذریعے اللہ نے دنیا تک پہنچائی۔ الغرض جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی باگوڈور، عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی اور پورے عرب کے اندر اسلام پھیل چکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات، آپ کے طور طریقے، آپ کے حالات، آپ کے ظروف،
آپ کے گفتار اور آپ کے کردار سے ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، ایسے علامات پیدا ہونے لگے جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اور دنیا کی زندگی اب شاید الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے، اور نبی اب الوداع کہنے والے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عام طور پر ہمیشہ 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان المبارک آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہی وہ سال تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں تشریف لائے اور آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا، 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہر سال 1 دفعہ قرآن کا دور ہوتا تھا، لیکن جب آخری رمضان تھا زندگی کا تو 2 دفعہ۔ اسی طرح نبی کائنات نے زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی مل سکوں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جمرہ عقبہ، آخری جو جمرہ ہے جس پر کنکری ماری جاتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو ہم سے حج کے طریقے سیکھ لو، اس لیے کہ غالباً آئندہ سال پھر اس جگہ پر ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ شاید اب اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں، ایام تشریق کا جب موقع 11، 12، 13 حج کے ایام تشریق، 10ویں تاریخ کو قربانی کا دن یوم النحر کہا جاتا ہے، 11، 12، 13 یہ 3 قربانی کے دن ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق کے موقع پر میدان منی میں اسی دوران سورہ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اب صحابہ کو تقریباً یقین ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس سورہ مبارکہ میں نبی کے آخری زندگی کی آخری زندگی کے بارے میں کچھ وفات کی اطلاع دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی اطلاع دی ہے۔ چنانچہ اس طرح سے صحابہ کرام کو تھوڑا بہت اس طرح سے محسوس ہونے لگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کے پہلے ہفتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد تشریف لے گئے، شہداء کی قبروں کی زیارت کی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے ان شہداء کی قبروں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جیسے کہ آپ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ایسی دعا فرمائی کہ جیسے کہ اب یہ ان کی شہداء احد سے بھی آخری ملاقات ہو۔ اور پھر آپ مسجد نبوی تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا، اے لوگو میں تمہارا میر کارواں ہوں، تم پر گواہ ہوں، واللہ اس وقت میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور واللہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پل پڑے گی اور دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، دنیا کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ گے، اس بات کا ڈر مجھے ہے۔ ایک روز آدھی رات کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ اپنے بستر مبارک سے اٹھے، اور بقیع غرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، مسجد نبوی کے جو بغل میں قبرستان ہے مسلمانوں کا، آپ چپ چاپ وہاں تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور قبر والوں سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے فرمایا، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم لوگ جس حال میں ہیں
اس کے مقابل میں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ یا فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں۔ ہر بعد میں آنے والا جو دن ہے پہلے دن سے زیادہ برا ہے۔ بعد میں آنے والا جو دن ہے پہلے دن سے زیادہ برا ہے۔ فتنے چاروں طرف سے گھرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ قبروں سے مخاطب، اہل قبور سے مخاطب ہو کر یہاں سے آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی بشارت دی کہ بہت قریب ہے کہ میں تمہارے درمیان پہنچنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے بتایا، حالات سے لوگوں کو پتہ چلنے لگا تھا کہ اب نبی کریم ہمارے درمیان رہنے والے نہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ سفر کی 29 تاریخ تھی، ہجری کا 11واں سال تھا، سن 11 ہجری 29 سفر، پیر کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، قبرستان۔ واپسی پر آپ کے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہوا۔ یہ مرض کا آغاز تھا۔ 29 سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات تھی، اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی گرمی اور حرارت محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی شروعات تھی۔ آپ نے اسی حالت میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ 13 یا 14 دن تک آپ مریض رہے اور اسی حالت میں آپ نے نماز لوگوں کو پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آخری ہفتہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، طبیعت کی ناسازی کا۔ روز بروز طبیعت بوجھل سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھنا شروع کیا کہ کل میری باری کہاں ہے؟ کل میری باری کہاں ہے؟ کس بیوی کے پاس ہے؟ آپ کو بتایا جاتا فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے۔ بار بار آپ کے پوچھنے پر ازواج مطہرات یہ سمجھ گئیں۔ آپ پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ اللہ اکبر، عائشہ کی باری کب آئے گی؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ کہتا ہے کہ وہ عائشہ کے پاس جائیں۔ تو آپ تمام ازواج مطہرات نے مل کر کہا، ہے اللہ کے نبی، آپ جہاں رہنا پسند کریں، ہم سب اپنے دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ وہاں رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے عائشہ کے گھر لے کے چلو۔ منظر ایسا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب زوجہ محترمہ ام المومنین تھیں کہ جن کے مکان میں نبی کریم منتقل ہوئے، اور منتقل کس انداز سے ہوئے؟ میرے مسلمانوں کلیجہ تھام لو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ کیسے میں بیان کروں کہ وہ نبی جو میدان کارزار میں اپنی بہادری کے کرشمے دکھا رہا، وہ نبی جو کہتا تھا انا النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں۔ جب سارے مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو تنہا غزوہ حنین میں وہ نبی تلوار لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا اور کہا، لوگو میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں، انا ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ جسے اپنے تلوار کے ہنر آزمانے ہیں، آ جاؤ میدان میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے اس دن نبی سے بہادر کوئی نہیں دیکھا۔ وہ نبی، آج بیماری کی حالت یہ ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فضل ابن عباس جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب جو آپ کے داماد بھی تھے اور چچیرے بھائی تھے، ان دونوں نے بغلوں سے نبی کائنات کو پکڑا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور نبی کائنات ٹیک لگائے ہوئے تھے اور قدم مبارک زمین سے گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ پیغمبر اسلام سیدہ عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ انہی کے مکان میں تشریف رکھتے۔ سیدہ عائشہ قل برب الفلق اور قل برب الناس، یہ سورتیں پڑھ کر جو، اور وہ آیتیں یا سورتیں جو نبی نے حفظ کروائی تھیں، انہیں پڑھ کر نبی کائنات پر دم کرتی تھیں اور برکت کی امید میں نبی کے ہاتھوں کو نبی کے ہی جسم کے اوپر پھیر کر کے
آپ دعا کرتی تھیں۔ اس وقت آپ نے مرض کی شدت کو میں کچھ کمی محسوس کی اور آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ آپ کو مسجد میں لایا گیا، سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا، اور یہ آخری خطبہ تھا جو نبی کائنات نے منبر پہ دیا تھا۔ جو آپ بیٹھے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں سے کہا لوگوں میرے قریب آ جاؤ۔ لوگ قریب آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی یہود و نصارہ کے تعلق سے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہیں مشکل کشا سمجھ لیا، انہیں نظر و نیاز کا اڈا بنا لیا۔ چنانچہ بہرحال اور بہت ساری نصیحتیں تھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو نبی کے آخری لمحات، زندگی کے آخری وہ لمحات اور وہ دھڑکنیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کیونکہ تفصیلات کے لیے نہ میرے پاس وقت ہیں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ آپ سن سکتے نہ میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کی محبت، اپنے رسول کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کا جو مشن تھا توحید اور سنت کا غلغلہ پیدا کرنا، اللہ ہمیں اسے پوری دنیا میں پھیلانے اور اس مشن کے دھڑیرے کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، مسلمانوں کو شرک اور کفر بدعات سے اللہ تبارک تعالیٰ دوریاں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اسی منبر پر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، قصاص بدلے کے لیے کہ اے لوگوں، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، دیا ہے، تو آج یہ بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں نے اگر کسی کی پیٹھ پر قمچی بھی ماری ہے، کوڑے بھی مارے ہیں، تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، بدلے کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کسی کی آبرو اگر ہم نے بٹا لگایا ہے تو یہ میری آبرو حاضر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے، اور پھر نبی کائنات نے عدل اور انصاف کے بارے میں لوگوں کو نصیحتیں کی۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے ذمہ 3 دینار میرے باقی ہیں، آپ نے مجھ سے لیے تھے، 3 دینار قرض ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ فضل ابن عباس جو آپ کے چچیرے بھائی تھے ان سے کہا ان کے 3 دینار واپس کر دینا۔ حق اور حقوق کے لیے اللہ کے نبی نے آخری دنوں میں بھی یہ لوگوں کو بتلایا، گویا کہ آپ یہ بتلا رہے تھے کہ تمہاری نمازیں تو اللہ اور تمہارے درمیان ہیں، لیکن حق حقوق کے مسئلے کو دنیا میں حل کروا لو، ورنہ نبی ہو یا شہید ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف بولو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے عدل و انصاف کی بات کی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک کو قبول کر لے یا جو اللہ کے پاس ہے وہ قبول کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لیا ہے، دنیا کی چمک دمک کو ٹھوکر مار دیا ہے، اس نے اسے قبول نہیں کیا ہے، یا اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کائنات نے یہ بات کہی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آپ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا ہمارے ماں باپ، ہماری زمین و جائیداد، ہمارے مال و دولت، اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر قربان، آپ کے اوپر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی ہم اپنی جان و مالوں کو آپ کے اوپر قربان کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اس پر تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ نبی تو کسی بندے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کی وفات ہو گئی تب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب کیا تھا۔ ابو بکر ہم میں کتنے بڑے عالم تھے کہ نبی کے اس فرمان کو فوراً سمجھ گئے، اور سمجھ کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اب ہم میں رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال سب سے زیادہ، میرے اوپر دوستی کا اور مال و دولت کا
جو سب سے زیادہ احسان میرے اوپر کسی نے کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اے لوگو، میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے کسی اور کو خلیل بنایا ہوا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ اے لوگو، میرے گھر کے سامنے مسجد کے جملہ جتنے بھی گھر ہیں ان کے دروازوں کو بند کر دو، لیکن ابو بکر کے دروازے کو کھلا رہنے دو۔ ابو بکر کا مقام تھا یہ، ان کے دروازے کو کھلا رہنے دو۔ اس طرح سے تمام دروازے بند کر دیے گئے گھروں کے، لیکن ابو بکر کا دروازہ اور نبی کے دروازہ دونوں کھلے رکھے گئے۔ عزیزان محترم، وفات رسول کے 4 دن پہلے کی بات بتاؤں میں آپ کو۔ 4 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، جمعرات کا دن، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار اور پیر کا آخری دن ہے۔ 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ کو سخت تکلیف ہوئی اور آپ موت کی شدت سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں۔ الغرض لوگوں میں شور شرابہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا آپ کے اوپر نزا کا وقت ہے، اس لیے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ الغرض جب شور شرابہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ہٹ جاؤ ہمارے پاس سے، چلے جاؤ تم لوگ باہر۔ چنانچہ سب کو اللہ کے نبی نے باہر نکال دیا۔ لیکن بہرحال عشاء کے وقت مرض کی شدت بڑھتی گئی۔ باوجود وفات کے 4 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی وفات کے 4 دن پہلے تک آپ نے نماز لوگوں کو پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، خود پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اس بیماری کی حالت میں منبر پر تشریف لاتے اور یہاں محراب میں مصلی پر اور خود لوگوں کو نماز پڑھاتے، لیکن مغرب کی نماز آپ نے جو پڑھائی وہ سورہ مرسلات اور کی صورت تھی، اور اس کے بعد عشاء کا وقت جب آیا تو آپ کی بیماری بڑھ گئی۔ جمعرات کے دن عشاء کا جو وقت تھا بیماری بڑھ گئی، طاقت نہ رہی۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک لگن پانی لایا جائے۔ پانی لایا گیا، آپ نے فرمایا اس سے مجھے غسل دو۔ آپ کو نہلایا گیا، بدن پوچھے گئے، کپڑا پہنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی عشاء کی؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے نہلاؤ، پھر آپ کو نہلایا گیا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہنے لگے نہیں آپ کے انتظار میں ہیں۔ جب 2 بار سے 3 بار آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا، لیکن آپ پھر اٹھ نہ سکے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر کو کہلوا بھیجا کہ جاؤ آج کے دن میرے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دو، لوگ ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ان ایام میں ابو بکر نے نماز پڑھائی، چنانچہ سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ نبی کریم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی کل تعداد 17 تھی۔ 17 وقت کی نماز تھی جو سیدنا ابو بکر نے پڑھائی۔ جمعرات کی عشاء سے لے کر اور دوشنبہ کی فجر تک، یعنی پیر کی فجر تک، بیچ کے 3 دنوں کے 15 نمازیں یہ اس طرح سے ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیچ میں کئی دفعہ نبی کریم سے کہا کہ آپ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کریں، میرے والد کو مصلی پہ نہ کھڑا کریں، وہ رونے لگتے ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، کہیں لوگ کچھ اور نہ باتیں بنا لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے اور کہا کہ تم یوسف والیاں ہو، ابو بکر ہی کو نماز پڑھانے دو۔ اب وہ جمعرات کا دن بھی گزر گیا، 3 دن وفات کے باقی رہ گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے سنا، آپ فرما رہے تھے اے لوگو یاد رکھو تم میں سے کسی کو موت آنی چاہیے، نہ آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں اس کی ہوں، ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ اس طرح اس کے بعد 1 یا 2 دن پہلے کا واقعہ بھی، سنیچر اور اتوار کا وہ دن بھی آیا۔ نبی کریم اپنی طبیعت میں قدرے آپ نے صحت اور تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر آپ ظہر کی نماز کے وقت
مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے اور نبی اپنے حجرے سے نکلے، آپ کے بائیں طرف حجرہ تھا، اس حجرے سے نکلے، سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کائنات تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ آپ نے لانے والوں سے کہا کہ مجھے ابو بکر کے داہنے بٹھا دو، مجھے ابو بکر کے داہنے بٹھا دو۔ داہنے بٹھا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے دائیں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا ابو بکر کر رہے تھے، اور عوام جو تھی، مقتدی جو تھے، وہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے جو دیگر صحابہ کرام تھے۔ اس طرح آپ نے نماز کو ترک کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں کہنے کی بات تو نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا نبی، اللہ کا محبوب، شفیع المذنبین، جو پورے نبیوں کا سردار، اللہ کے بعد جس کا رتبہ اور مقام، آخری دنوں میں بھی نماز کو نہیں ترک کر رہا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمارے نزدیک دولت نہ چھوٹے، بیوی نہ چھوٹے، بچے نہ چھوٹے، میاں 2 وقت کی روٹی نہ چھوٹے، چٹنی روٹی نہ چھوٹے، نماز چھوٹے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شرم سے ڈوب مرے ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کس زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو آخری دن تھا، اتوار کا دن تھا، آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرمایا۔ آپ کے گھر میں 6 یا 7 دینار رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اسے صدقہ کر دو۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو آپ نے ہبہ کر دیے، یہ وقف ہے۔ اور رات میں چراغ جلانے کے لیے ٹمٹماتا ہوا دیا بھی نہیں تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پڑوسی سے ہم نے چراغ بھیج کر کے کہا اگر گھی کے چند قطرے ہیں تو اس چراغ میں ڈال دو تاکہ نبی کے گھر میں کم از کم روشنی ہو جائے۔ یہ حالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی، ایک زرہ مبارک جو فوجی پہنتے ہیں لباس، لڑائی کے وقت لوہے کی جو زرہ ہوا کرتی ہے، ایک یہودی کے پاس 75 کلو جو کے عوض یہودی کے گھر رہن میں، گروی میں وہ زرہ رکھی ہوئی تھی۔ اس حالت میں ہمارے نبی کی وفات ہوتی ہے۔ اب آئیے آخری دن، آخری لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیر کا دن تھا، مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ بغل میں جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہے کہ نبی کا منبر اور حجرے عائشہ بغل میں، آپ نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے، ان کے اوپر نظر ڈالی نبی نے، اور لبوں پہ تبسم، مسکراہٹ کھیل گئی۔ آپ مسکرانے لگے، اور ادھر ابو بکر کا حال یہ تھا کہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے دھیرے دھیرے کھسکنے لگے تاکہ پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک پردہ اٹھا کر چہرے مبارک دیکھنے سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یعنی نماز چھوڑ کر نبی سے حال چال پوچھنا شروع کر دیں، اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پھر پردہ گرا دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ یہ آخری موقع تھا، آخری نماز تھی نبی کائنات کی۔ فجر کی دن چڑھے، چاشت کا وقت ہوا، یعنی 8:30 9 10 زوال سے پہلے چاشت کا وقت تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. نبی کائنات کے خدمت میں حاضر ہوئی. وہ فاطمہ الزہرا جب آتی تھیں دیکھتی تھیں کہ بابا بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی کو چوما کرتے تھے. لیکن آج بابا کے پاس آ رہی ہیں, استقبال کرنے کے لیے بابا اٹھ نہیں پا رہے, ہاتھ نہیں پکڑ پا رہے, رونے لگی. اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا, کان میں کچھ سرگوشی کی, آپ اور زار و قطار آپ نے رونا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اپنے سے قریب کیا اور کانوں میں تھوڑی سی سرگوشی کی, تو پھر آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی اور ہنسنے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اسی مرض میں یہی وہ بیماری کا دن تھا, وہ آخری لمحے تھے. میں نے فاطمہ سے پوچھا, فاطمہ یہ بتاؤ آپ کے ابا نے پہلی دفعہ جب آپ کو بلایا تو آپ رونے لگی, دوسری دفعہ جب کان میں کہا کچھ تو آپ ہنسنے لگی, تو آپ کیا بات آپ نے فرمائی؟ تو فاطمہ الزہرا نے کہا ابا نے مجھے یہ کہا کہ بیٹی میں اس مرض میں اب مبتلا ہوں, اب اسی بیماری میں میری وفات ہو جائے گی, تجھ سے ملاقات یہ آخری ہوگی. تو میں رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ابا نے مجھے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی تو فرمایا میرے اہل و عیال میں تو وہ خوش نصیب ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں مجھ سے ملاقات کرے, اور تجھے بشارت ہے کہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی تو سردار ہوگی, سیدۃ نساء الجنہ, جنت کے عورتوں کی تو سردار ہوگی. اس پر میری ہنسی چھوٹ گئی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کرب سے دوچار تھے, سیدہ فاطمہ الزہرا بے ساختہ ہو کر پکار پڑی, واہ کربا ابا, واہ کربا ابا, ہائے میرے ابا کی بیماری, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا بٹیا اب تیرے باپ پر اس کے علاوہ دوبارہ تکلیف نہیں آ سکتی ہے, یہ آخری تکلیف ہے, اب دوبارہ تیرے باپ کے اوپر تکلیف نہیں آئے گی. آپ نے حضرت حسن کو بلایا, بوسہ لیا, حسین کو بلایا, بوسہ لیا, خیر کی نصیحت فرمائی, ازواج مطہرات کو بلایا, سب کو نصیحتیں کی, تقویٰ کی, پرہیزگاری کی, وعظ و نصیحت کی. اور ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا, تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور زہر کا وہ اثر جو خیبر کے موقع پر نبی نے کھایا تھا, اس یہودن نے کھلایا تھا, جس میں کئی صحابہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی اور نبی نے بھی کھایا تھا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. لیکن وہ زہر آخری وقت میں اثر کر رہا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, اس یہودن نے جو زہر کھلایا تھا خیبر کے دن کھانے کے اندر, اس کی تکلیف اب میں محسوس کر رہا ہوں. میرا کلیجہ اس وقت کٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اس کے زہر سے میری رگے جاں کٹتی جا رہی ہے, میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ادھر نبی کائنات کے چہرے مبارک پر چادر پڑی ہوئی تھی, جب سانس پھولنے لگتی تو اسے چہرے سے ہٹا دے, اور اس حالت میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى قبور انبیائہم. لوگوں سنو, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مزار بنا لیا, عیدگاہ بنا لیا, اور وہاں وہ نظر و نیاز اور چڑھاوے اور وہاں عرس اور ٹھیلے کرنے لگے. اے لوگوں سنو, سرزمین عرب پر دو دین باقی نہیں رہ سکتے, ایک ہی دین اسلام باقی رہے گا, اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی اور آخری وقت میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں, میں تمہیں نماز کی تلقین کر رہا ہوں, نماز کو قائم رکھنا, نماز کو قائم رکھنا, اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. واستوصوا بالنساء, اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا, اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. پھر نزا کا وقت شروع ہو گیا. نزا سمجھتے ہو؟
آخری وقت نزا کا آخری وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے اوپر سہارا دے کر اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت میرے اوپر بہت بڑی ہے، اللہ کی ایک نعمت مجھ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں میرے گھر کو منتخب فرمایا، میری بالی کے دن میرے گھر میں تشریف لائے، اور میرے گھر میں آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک، میرے محبوب کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے بیچ میں تھا۔ آپ میرے گردن اور میرے سینے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور دوسری نعمت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ آخری وقت میں میرے لعاب دہن، میرے تھوک اور میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن دونوں مل گئے۔ اور وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ آخری وقت تھا، نبی موت و حیات کی کشمکش میں، زندگی اور موت کی لڑائی میں مصروف تھے۔ اچانک میرے بھائی عبد الرحمن گھر کے اندر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگائے ہوئے میں بیٹھی تھی۔ نبی نے مسواک کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھنا شروع کی تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے۔ تو میں نے کہا، اللہ کے نبی کیا میں مسواک آپ کو دوں؟ تو آپ کی زبان مبارک تک نہیں، آپ نے اپنے سر مبارک کو ہلایا اور کہا ہاں مسواک دو۔ چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے، اپنے بھائی سے مسواک لی اور آپ کے منہ میں ڈالی۔ آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ اس کچی مسواک کو بھی کچل نہ پا رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مجبوری تھی، اتنے بے بس اور مجبور۔ اللہ کے نبی جب نہیں کچل پا رہے تھے تو میں نے کہا نہیں کچلا جا رہا ہے، کہا نہیں۔ تو میں نے مسواک نکالی اور اپنے دانتوں سے اسے نرم کیا، اور اس طرح اپنے تھوک اپنے مسواک پر لگے، اور پھر میرے نبی نے اپنے منہ میں میرے تھوک کو، میرے اسی مسواک کو لیا، اور وہ آپ مسواک کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پانی منگایا گیا، آپ نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے، چہرہ پوچھتے جاتے تھے، چہرے کے اوپر فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں، اے لوگوں موت کی سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک یا اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ اب مجھے شہداء میں، نبیوں میں، صدیقین میں، صالحین میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ اتنا کہنا تھا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کے دست مبارک جو اٹھے ہوئے تھے وہ نیچے کو گرے، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پہ لڑک گیا، اور اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ آج کی ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، آج ہی یہ تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، چاشت کی شدت کے وقت، زوال سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس 4 دن، 63 برس 4 دن آپ کی عمر مبارک ہو چکی تھی۔ یہ غم ہے بے کراں ایک پہاڑ بن کر صحابہ کے سینوں میں ٹوٹا۔ اس حادثے دل فگار، دلوں کو چیر دینے والا حادثہ مدینہ تاریخ ہو گیا۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن مدینہ نبی تشریف لائے اس دن مدینہ تابناک ہو چکا تھا، روشن اور چمکدار ہو گیا، اور جس دن نبی نے وفات پائی مدینہ اس دن تاریک ہو گیا۔ ہم نے دیکھا روشنی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی فرد غم سے فرماتی ہیں، یا بتا عجاب ربن دعا، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، یا بتا الى جبریل ننعا۔ ہائے میرے ابا، بخاری کی حدیث، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان اب جبریل نہیں آئے گا، اب جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سنا رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ عالم تھا۔ یہی 12 وفات ہے جس دن تم خوشیوں مسرتوں میں ڈھول اور تاشے شیطان نے تمہیں لگائے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بر پانی میں، چاہو ڈوب مرو مسلمان بر صغیر کے صوفیوں، ڈوب مرو۔ تمہارے ماں کا جنازہ رکھا ہو، تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہو، تم ڈھول بجاؤ۔ ارے یہودیوں نے میلاد کے نام پر الو بنایا ہے تم کو، کھانے پینے کے ڈھونگ اور دھتوروں پہ لگایا ہوا ہے تاکہ تم غم اپنی نبی کی وفات کے بارے میں تمہارا کلیجہ نہ پسیجے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، تم مست رہو دنیا کے ڈھول تاجوں میں، ڈیجوں میں، چاہو مر جاؤ، کہیں مر جاؤ، اللہ کا قہر تمہارے اوپر نہ ٹوٹے، کہیں اللہ تمہارے اوپر اپنی بجلیاں نہ نازل کرائے۔ اور قہر تو ٹوٹا ہے، جوتے لاکھ تمہارے پر پڑ رہے ہیں، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، مدرسے ادارے ٹوٹ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں ہوش کے ناخن نہیں۔ صحابہ کے غم کا عالم یہ تھا کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر ہوش کھو بیٹھے، تلوار ننگی کری برہنہ تلوار مدینے میں گھومنے، کہنے لگے جس نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اتار لوں گا۔ میرے نبی موسیٰ کی طرح آسمان پر وحی لینے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو مدینے کے قرب و جوار میں ان کا گھر تھا، ان کا باغ تھا، وہاں خبر پہنچی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہاں سے آپ مسجد نبوی تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی کے گھر گئے، بیٹی اشکبار، بیٹی غم و اندوہ کا مرقع بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا آپ آنکھیں کھلی ہوئی، آپ نے آنکھوں کو بند کیا، چہرے مبارک کو کھولا، پیشانیوں کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر 2 بار موت نہیں آ سکتی ہے، جو موت آنا تھی اب آ چکی ہے، اللہ 2 موت کو جمع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو بکر باہر تشریف لائے، اس وقت سیدنا عمر بن خطاب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، میں قتل کر دوں گا اگر کوئی یہ کہے گا میرے نبی مر چکے۔ خوش و حواس کھو دیا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، وہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق عمر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا علی رسلک، کیا تلوار میان میں کرو، بیٹھ جاؤ۔ عمر نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نے پوچھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو چھوڑا، ممبر پر تشریف لائے، نبی کے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا وہ مشہور خطبہ صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ او نبی کے زندگی کے نبی کے اوپر تہمت لگا کر اور نبی کو زندہ کر کے مرغ مسلم چبانے کھانے والوں، اس سے بہتر ہے جا کے خنزیر کھاؤ، جا کے جاؤ کہیں غلاظت کھاؤ، نبی کا نام لے کر تم زندہ 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 زندہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ کیا ہو چکے؟ بولو، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور تمہارا عقیدہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ
بولو نہیں ہے۔ جو یہ کہے کہ محمد زندہ نہیں مردہ مر نہیں گئے ہیں، زندہ ہیں، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہ اس کی نماز، نہ اس کے حج، نہ اس کے روزے کچھ قبول نہیں، کافر ہے وہ خبیث۔ وہ اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھے، اپنے پگڑے پہنے، کچھ بھی کرے، وہ کافر ہے۔ سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، مولویوں سے پوچھو ماتا کا ترجمہ کریں۔ صحیح بخاری کی روایت وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، دلیل بھی، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت کریمہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور سنو اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں۔ افَإِن مَاتَ، اگر وہ مر جائیں، او قُتِلَ انقلبتم، یا وہ شہید ہو جائیں، کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ وہ مر جائیں۔ حضرت صحابہ کرام جو فرط غم میں مبتلا تھے، ہوش و حواس کو، حضرت ابو بکر کا خطبہ کہتے سن کر ہم حیران و شفتر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کا یہ خطبہ سن کر ہمیں یقین آ گیا کہ اب اللہ کے نبی ہم میں موجود انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے واللہ، اللہ کی قسم، ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا پتہ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کی قسم، جو ہی ابو بکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میرے قدم اٹھنے سے بھاری ہو گئے، میری تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے نبی اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ عزیزان گرامی، حتیٰ کہ اس طرح سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین آج کی 12 تاریخ کو ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہوئے، آپ کو کفنایا گیا، دفنایا گیا، نہلایا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی باری باری، پہلے اہل بیت نے پڑھی، ازواج مطہرات نے پڑھی، خلفائے راشدین نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، کسی نے امامت نہیں کروائی، سب مقتدی تھے، کیونکہ وہ تو نبیوں کا امام تھا، اس کا امام کون ہوتا؟ سبوں نے پڑھی۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تقریباً رات کے 3 بجے پیر منگل بدھ کے دن رات کے 3 بجے ہم نے پھاوڑا چلنے کی آواز سنی تو ہمارے کلیجے پھٹ گئے کہ اب نبی دفن کر دیے جائیں گے، اور اس طرح آپ کو 9 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ خیر عزیزان گرامی قدر، یہ تفصیلات چیدہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اپنی اولاد کو نبی کی سیرت کا خوگر بناؤ، نبی کی تعلیم کا خوگر بناؤ، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور یہ خرافاتی بدعتی مشرک جو چھامک چھلوں کی ناچ رہے ہیں اس وقت چھٹی کے نام پر، پورا بھارت بر صغیر، پوری دنیا کے اندر 12 وفات، آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے یہی تاریخ 12 وفات تھی۔ ان ملانوں نے، ان شکم پرور ابلیس کے خبیثوں نے، یہ جبے اور پگڑیوں اور اماموں کے مکاروں، عیاروں اور ابلیسی ٹولوں نے اس وفات کو میلاد کا نام دے کر اپنا جہنم بھرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مرا ایسا نہیں گزرتا جس کی وفات نہ منائی جائے، جس کی میت نہ منائی جائے۔ عرس کے نام پر میتیں مناتے ہیں، عید کے نام پر وفات کے نام پر میلے اور ٹھیل لگاتے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ سب یہودیوں کی، انہوں نے اپنی خوشیوں میں ہمیں غم ڈال دیا اور اپنے غموں میں ہمیں خوشیاں ڈال دی۔ جب ان کی خوشی کا دن تھا یہودیوں کے، اس میں ہمیں غموں میں مبتلا کر دیا، اور جب ان کو غم کا محرم الحرام، نبی نے خوشی منائی، روزہ رکھا، ارے یہ کیسے خوش رہیں؟
انہوں نے محرم الحرام کے نام پر ایسا تماچا مارا کہ ماتموں میں لگا دیا، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے سارے مسلمان غم منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے غم کا جب خوشی تھی تو غم میں مبتلا کر دیا ماتم کے نام پر۔ اب میں نبی کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، غم کا دن ہے، اسے خوشیوں میں 12 وہ جشن عید میلاد النبی کا نام دے دیا۔ کیا ناٹک، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا کھاتے ہو تم مولویوں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں تمہارے گلے ناپے جائیں گے۔ اور عوام تم اتنے بھوسے بھرے ہوئے دماغ کے نہیں ہو، اپنے مال و دولت نہ اصلی نقلی پہچانتے ہو، صرف دین سمجھ رہے ہمارا مولوی یہ تیرا مولوی تیری خبر میں نہیں جائے گا، تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کوئی خبر میں نہیں جائے گا۔ تیرا ایمان، تیرا عمل صالح تیری خبر میں جائے گا، عمل برا ہو اچھا سب خبر میں جائے گا۔ اللہ سے توبہ کرو، دین اسلام کو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھو، سمجھو، پڑھاؤ، اور بدعتیوں سے دور رہو، بدعتیوں مشرکوں سے برات کا اظہار کرو، اپنی شادی بیاہ لین دین سب بند کرو ان چیزوں سے۔ یہ سارے بدعتی ٹولے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اس طرح امت کو گمراہیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے صفوں میں باہمی اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمیں شرک و بدعت کی غلاظتوں گندگیوں سے اور کفر سے، الحاد سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔